حکومت نے ہر مسجد، ہر مدرسے، ہر مکتب پر پابندی لگا دی، سینکڑوں علماء کو جیل میں ڈال دیا، مردوں اور عورتوں کو رات میں گھر سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر قرآن کا ایک پیج، ایک صفحہ کہیں مل جائے گا تو کسی کو عمر قید ہوگی، کسی کو 10 سال کی سزا ہوگی۔ یہ سب آپ نے صحیح سنا، لیکن پھر سنیے کہ ہمارے بزرگوں کو اور ہم کو اللہ نے کیا توفیق دی۔ ہم لوگوں نے بھی طے کیا، اب یہ ہے قومی فیصلہ، ہم لوگوں نے بھی طے کیا کہ ہم کو، پہلے ہم اپنے گھر کے چند بچوں کو حافظ بناتے تھے، اب ہم نے طے کیا کہ اپنے گھر کے ہر بچے اور بچی کو حافظ بنائیں۔ ارے پھر آپ نے کیسے بنائے؟ مدرسے بند، مسجد بند، گھر میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں۔ تب جو انہوں نے کہانی سنائی تو میں تو پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا، بے قابو ہو گیا میں۔ انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کئی ترکیبیں نکالی، ہم ایک سناتے ہیں اس تعلیم کے حلقے میں، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ ہم لوگ ایک مصنوعی جنازہ بناتے تھے، ڈمی جنازہ، جس جنازے کے اندر کوئی میت نہیں ہوتی تھی، اور اس جنازے کو ہم میں سے ایک استاد اور 5-6 بچے، 7-8 بچے وہ جنازے کو لے کر قبرستان جاتے تھے، جنازہ نہیں ہوتا تھا کوئی، اور ہم وہاں قبر کھودتے تھے، اور قبر کھود کے وہ 5-6-7 بچے قبر میں اترتے تھے، اور ایک استاد موم بتی لے کر قبر میں اترتا تھا۔ ہزاروں حفاظ اور قاری ہم نے قبروں میں اتر کر بنائے۔ یہ ہے قومی ارادہ، یہ ہے قومی فیصلہ۔ اور دروازے پر ہم ایک آدمی اپنا کھڑا رکھتے تھے جو پہچانا نہ جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور۔ جب پولیس کے لوگ یا CID کے لوگ آتے تھے قبرستان میں جائزے کے لیے، ان کو کچھ بھنک لگ گئی تھی تو ہمیں پہلے سے اطلاع مل جاتی تھی، اور ہم جلدی سے ہم بچوں کو اور استاد کو قبر سے نکال کر قبر بند کر کے مٹی ڈالنا شروع کر دیتے تھے، جیسے ابھی ہم کسی مسجد کی تدفین سے فارغ ہوئے ہیں، اور وہ بیچارے افسران آتے تھے اور وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ سب لوگ ٹھیک ہیں، خیریت ہو گیا سب کام، آر یو اوکے؟ ہاں، ہم نے کہا تھینک یو ویری مچ۔ وہ بیچارے واپس چلے جاتے تھے، پھر ہم قبر کھولتے تھے، پھر مٹی نکالتے تھے، پھر استاد اور بچے اترتے تھے۔ ان استاد مفتی اعظم تاشقند نے کہا میں نے قبر میں اتر کر حفظ کیا ہے، اور اب تک 300 بچوں کو حافظ و قاری بنا چکا ہوں۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتی ہیں زندہ قوم کے ارادے۔ جب مرد بھی طے کر لیں اور عورتیں بھی طے کر لیں کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم ظلم کا مقابلہ کریں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو دبا نہیں سکتی۔ قوم ہی بزدل بن جائے، قوم ہی منافق بن جائے، قوم ٹکے داموں بکنے کے لیے تیار ہو جائے، قوم سر بازار نیلام ہونے لگے، کبھی اس پارٹی کے ہاتھ کبھی اس پارٹی کے ہاتھ، تو اس قوم کا وہی حشر ہوتا ہے جو آج ہمارا ہو رہا ہے۔ میں صرف آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیا آپ ایک مضبوط قومی ارادہ، اجتماعی فیصلہ آج کر کے اٹھیں گے؟ آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اور اپنی قابل احترام خواتین اسلام سے بھی پوچھتا ہوں، آپ بلند آواز میں، آپ اور آہستہ آواز میں ہاتھ اٹھا کر خواتین آپ جواب دیجئے، آپ قومی فیصلہ آج کرتے ہیں کہ نہیں کہ ہم مسلمان رہ کر جئیں گے اور مسلمان رہ کر مریں گے؟